إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ساری تعریفیں بزرگی و بڑائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کے ساتھ پیروی کی. میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور محترم خواتین، آج جمعہ کے اس مبارک موقع پر میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اخلاق حسنہ کا تذکرہ کروں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اخلاق یہ عربی زبان کا لفظ ہے جسے ہم انگلش میں مینرز، ایٹیٹیوڈ کہہ سکتے ہیں. یہ ایک انسان کی بڑی اہم صفت ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ جو بہترین اخلاق ہیں اس کی تکمیل کر دوں، اسے کمپلیٹ کر دوں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی؟ کان خلق القرآن، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے. قرآن مجید میں جن اخلاق کا تذکرہ کیا گیا وہ سارے کے سارے اخلاق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے جو آپ نے اس دنیا میں پیش کیا. خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی، اور گواہی کے جو الفاظ ہیں، جو لوگ عربی زبان جانتے ہوں گے انہیں احساس ہوگا کہ کن الفاظ کے ذریعے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کرنا چاہیں تو بڑا مشکل ہے. ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ بے شک یقیناً یقیناً آپ اخلاق کے ایک بلند درجے پر فائز تھے. انگلش میں ہم ویرلی کہتے ہیں، شیورلی کہتے ہیں، انڈیڈ کہتے ہیں. یہ تینوں لفظ اس آیت میں آ گئے ہیں. انکا، لا، یہ انڈیڈ اور شیورلی اور ڈیفینیٹلی جو معنی آتا ہے اس میں آ رہا ہے. یعنی کوئی شک نہیں، بلا شک و شبہ یقیناً اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند درجے پر فائز تھے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے،
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوکل اللہ ان اللہ يحب المتوکلین۔ اے نبی، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ بڑے نرم دل ہیں۔ فبما رحمت من اللہ، اللہ کا یہ رحم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا نرم دل پیدا کیا ہے۔ اگر آپ بد زبان ہوتے، سخت دل والے ہوتے تو یہ سارے کے سارے لوگ آپ سے چھٹ جاتے، الگ ہو جاتے، دور ہو جاتے۔ لہذا آپ نرم دل والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، بد زبان نہیں ہیں۔ جو لوگ آپ سے بد زبانی کرتے ہیں، جو لوگ آپ سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، جو آپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے کیا کرنا ہے؟ فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیجئے، ان سے درگزر کر لیجئے، درگزر کر دیجئے۔ صرف اتنا نہیں، واستغفر لہم، اور انہوں نے آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کی، جو آپ کے ساتھ جو ہے برائی کی، جو آپ کو ستایا، جو آپ کو دعوت دین میں رکاوٹیں ڈالی، تو واستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت بھی طلب کیجئے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہوں نے مجھے جو ستایا ہے اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ کتنا عظیم کام ہے کہ انسان کو اگر کوئی شخص ستاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے ڈبل بدلہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، بد اخلاقی کا جواب اس سے بڑی بد اخلاقی کے ساتھ دینا چاہیے، اور پورے ہمارے معاشرے میں یہی سسٹم رائج ہو چکا ہے۔ کوئی دو آدمی لے کر آپ کے گھر پر حملہ کرتا ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو آپ جو ہے کئی لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں۔ کوئی کارپوریٹر کے پاس جاتا ہے تو آپ ایم ایل ایز کے پاس چلے جاتے ہیں کہ فلاں شخص میرے پر ظلم کر رہا ہے، حالانکہ دونوں طرف سے ظلم جو ہے برابر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فاعف عنہم، معاف کرو، واستغفر لہم سے معاف ہی نہیں بلکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اور معاملات میں لوگوں سے مشورہ لیجیے، وشاورہم فی الامر، مشورہ لینے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کا مشورہ مانا جائے، اور ہر انسان کا مشورہ لے کر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان، مثال کے طور پر اگر اس مسجد میں ووٹنگ کرائی جائے کہ جمعہ کا خطبہ کتنے بجے شروع ہونا چاہیے، تو کوئی شخص کہے گا 12:30 بجے شروع ہونا چاہیے، کوئی کہیں گے 12:45 بجے شروع ہونا چاہیے، کوئی کہیں گے 1 بجے شروع ہونا چاہیے۔ مختلف مشورے آئیں گے، مشورہ لینا ہے، لیکن جو سوسائٹی کے مطابق ہے، جو شریعت کے مطابق ہے، جو شریعت جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، اس پر عزم مصمم کر کے، مکمل ارادہ کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے یہ فیصلہ لینا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ پکا ارادہ کر لیں مشورے کے بعد، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ رکھیے، لوگوں کے مخالفت سے مت گھبرائیے۔ ان اللہ يحب المحسنین، يحب المتوکلین، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اخلاق، کیریکٹر جسے کہتے ہیں، ہر ادارے میں، ہر آرگنائزیشن میں، ہر جگہ کیریکٹر کی سرٹیفکیٹ مانی جاتی ہے۔ آپ کسی سے رشتہ کرنے جاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی رشتہ آتا ہے، آپ کسی کو جو ہے ہائر کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو پارٹنر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے کیریکٹر کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے اخلاق کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کبھی کبھی انسان جو ہے اللہ کی عبادت میں کوتاہ ہوتا ہے، کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، بڑے اچھے انداز سے پیش آتا ہے، بڑی عزت کرتا ہے، بڑے اچھے برتاؤ کرتا ہے، بڑی پیاری زبان میں بات کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ اخلاق پسند آتا ہے، اور وہ روزہ رکھنے والے اور نماز قائم کرنے والے کے برابر کا درجہ پا لیتا ہے۔ آج ہماری عبادتیں ماشاء اللہ اگر ہم جائزہ لیں تو بڑی اچھی ہیں، ہم عمرے پر عمرہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں،
پروگرام بھی اٹینڈ کرتے ہیں، پروگرام بھی کرواتے ہیں، لیکن جہاں تھوڑا سا معاملہ کسی اختلاف کا آ جاتا ہے، ہم پوری کی پوری بد اخلاقی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں، پوری کی پوری ہماری نمازیں، پوری کی پوری ہماری عبادتیں اسے ایک بد اخلاقی کی وجہ سے سامنے والا اسے نلیفائی کر دیتا ہے۔ بڑے نمازی ہوں گے آپ، لیکن جیسے پڑوسی سے پارکنگ کے معاملے میں تھوڑا سی انبن ہو گئی، آپ کی زبان پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسی گالی آتی ہے، جو گالی اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے تو کہتے کہ اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی گالیاں ہماری زبان پر آتی ہے، اور پھر ہم گالی دے کر نماز کے لیے چلے آتے ہیں، نماز پڑھنے چلے آتے ہیں، تو وہ شخص جو آپ کا قریبی ہے، آپ کا پڑوسی ہے، وہ آپ کے بارے میں کیا تصور کرتا ہے؟ ارے اتنے بڑے نمازی ہیں، ماشاء اللہ اتنی بڑی داڑھی ہے، اچھے مسلمان دکھتے ہیں، لیکن ان کی زبان تو دیکھیے، تو پوری کی پوری عبادت آپ کی پانی میں مل گئی۔ اس کے برعکس اس کا اپوزٹ دیکھیے، اگر آپ کہیں کوتاہ ہیں، کچھ نمازیں آپ کی جماعت سے مس ہو جاتی ہیں، کہیں آپ عبادتوں میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں، رات کو تہجد نہیں پڑھتے ہیں، سنت کی پابندی نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اخلاق بڑے اچھے ہیں تو وہ شخص آپ سے متاثر ہوتا ہے، آپ کے اخلاق کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں وہ بدنصیب کون ہے اللہ کے رسول جو مومن نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ انسان جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں رہتا ہے۔ پڑوسی اگر آپ سے محفوظ نہیں ہے، آپ پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، اور اس پڑوسی میں کوئی تحدید نہیں کی گئی کہ جارہ المؤمن، مومن پڑوسی نہیں کہا گیا، منافق پڑوسی نہیں کہا گیا، کافر پڑوسی نہیں کہا گیا، یعنی جنرل کوئی بھی پڑوسی ہو آپ کا، مشرک ہو، منافق ہو، تبلیغی ہو، درگاہ والا ہو، کوئی بھی پڑوسی اگر آپ اسے تکلیف دیتے ہیں تو اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ اخلاق آج مسلمانوں کے اخلاق کے تعلق سے آپ دیکھیں گے تو یہ بات بڑی مشہور ہو چکی ہے کہ ہماری جو بھی عادتیں تھیں جو قرآن اور حدیث میں اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وہ ساری چیزیں غیر مسلموں نے اپنا لی ہیں۔ طہارت کا معاملہ ہے، حدیث کی کتابوں میں پہلی چیز طہارت، ہائیجین کے بارے میں آتا ہے، کتاب الطہارہ، اس کے بعد کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب الامارہ، بہت سارے ابواب آتے ہیں، بہت سارے چیپٹرز آتے ہیں، لیکن پہلے پاکیزی کا بیان آتا ہے، صفائی کا بیان آتا ہے، ہائیجین کا بیان آتا ہے، اور ایسی باتیں ہائیجین کے تعلق سے سکھائی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں غیر مسلموں کے ہوٹل میں، غیر مسلموں کے ہاسپٹل میں، غیر مسلموں کے اسکولز میں، غیر مسلموں کے شاپس میں، وہ سارے ہائیجین جو ہے 100% یا 80% یا 90% اپنائے جاتے ہیں۔ ان کی سوسائٹیاں دیکھیے، ان کے گھر دیکھیے، ان کی بلڈنگ دیکھیے، کتاب الطہارہ کا مکمل باب ان کے پاس پایا جاتا ہے۔ وہی ہم مسلمانوں کی عادت ہو چکی ہے غلاظت میں رہنے کے لیے، طہارت کا اہتمام نہ کرنے کے تعلق سے۔ ہماری سوسائٹیاں دیکھیے، ہماری سوسائٹیوں میں سے اکثر صرف شہر حیدرآباد میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر علاقے میں جہاں مسلمانوں کی میجورٹی ہے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں کے لوگوں کے اخلاق کا معائنہ کیجئے، جائزہ لیجئے، تو آپ کہیں گے کہ بیماری سارے مسلمانوں میں کامن ہے۔ جھوٹ، دغا بازی، دھوکہ دینا، پارٹنر کو دھوکہ دینا، بیوی کو ستانا، طلاق کے واقعات، خلا کے واقعات، یہ سارے کے سارے ہمارے معاشرے میں
بڑے ہائی لیول کے ہیں۔ میرے بھائیوں، انسان کے اخلاق کے تعلق سے جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اچھے اخلاق کی وجہ سے ایک روزے دار اور ایک نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہنس مکھ ہوتے تھے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ تش رو ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر کبھی ہنسی خوشی کا کوئی مظاہرہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم اخلاق والے تھے، نرم طبیعت والے تھے، آپ سخت دل نہیں تھے، نہ تو آپ شور برپا کرتے، زور سے چلاتے، نہ بیہودہ باتیں کرتے، نہ کسی کو عیب لگاتے، نہ سخت کلام کرتے، اور نہ آپ سخت طبیعت کے مالک تھے۔ ان میں سے کچھ چیزوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر چند دنوں پہلے جو کارنامہ ہم نے انجام دیا، اور انشاءاللہ ابھی انشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ چونکہ کہنے کی عادت ہو گئی ہے، نعوذ باللہ کہنا چاہیے، ابھی 2 دن کے بعد جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو جلوس نکالے جائے گے، جو آپ کے نام پر جو عید منائی جائے گی، اس میں کتنا شور ہوگا، کتنے تکلیف دہ چیزیں ہوں گی، کس طرح لوگ ایک دوسرے کو چھیڑیں گے، ایک دوسرے کی عیب جوئی کریں گے، اور ان لوگوں کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کہیں گے جو عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور جلوس میں نہیں جا رہے ہیں۔ اور لوگ جو جلوس میں جا رہے ہیں تقریباً سارے کے سارے لوگ، ان کی ظہر کی نماز مس ہوتی ہے، عصر کی نماز اس دن تو مس ہی ہوتی ہے، مغرب کی نماز بھی مس ہوتی ہے، اور دیگر نمازیں تو ایسے بھی نہیں پڑھتی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شور نہیں کرتے تھے۔ یہ شور کرنا، چیخنا، چلانا، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز تیز ہوتی ہے، گدھا چلاتا ہے، گدھے کی آواز بڑی بری ہوتی ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے آگے آتا ہے کہ آپ تو نہ چلانے والے تھے، نہ آپ فحش گو تھے، نہ آپ بخیلی کرتے تھے، نہ آپ حرص والے تھے۔ جس چیز کی چاہت اور طلب نہ ہوتی آپ اسے اگنور کر دیتے تھے، اسے اگنور کرتے۔ جس چیز کی طلب نہیں ہے، چاہت نہیں، اس کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ اور اگر کوئی شخص آپ سے امید رکھتا، کوئی توقع رکھتا، آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایکسپیکٹیشن کو پورا کرتے تھے، اسے ناکام نہیں لوٹاتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ آپ پوری زندگی اپنے آپ کو آپ نے 3 چیزوں سے دور رکھا۔ 3 چیزیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہیں کیا، جو ہم صبح شام کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے جھگڑا۔ پوری زندگی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 چیزوں سے دور رہتے تھے، جس میں سے پہلی چیز ہے جھگڑا۔ آج معمولی سی بات ہوتی ہے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے، میاں بیوی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو اتنا بھڑکا دیا ہے کہ جھگڑا کرنا یہ فیشن سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات میں اگر جھگڑا نہ ہو صبح شام تو حقیقت میں محبت ہی نہیں ہے، اور اس کے نام پر کبھی کبھی وہ جھگڑا لمٹ سے کراس کر جاتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، اور طلاق اور خلا کی نوبت ہو جاتی ہے۔ ہمارے چھوٹے سے شہر میں جس کی آبادی 1 کروڑ سے بھی کم ہے، اگر ہم دیکھیں گے کتنے شادیاں ٹوٹ جا رہی ہیں، کتنے اختلافات ہو رہے ہیں، صرف جھگڑے کی وجہ سے۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، تکبر سے۔ تکبر کو اگر میں ہماری لوکل لینگویج میں، لوکل زبان میں سمجھانا چاہوں تو تکبر کا مطلب ہے معتبری۔
کچھ نہیں ہے، لیکن معتبری کے نام پر، تکبر کے نام پر ہمارے تو اتنے دوست ہیں، ہماری تو اتنی بڑی جائیداد ہے، ہم تو اتنے بڑے جو نواب کے بیٹے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ایسے ہیں۔ میرے بھائیو، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسے کم از کم 4 لوگوں کے کندھے پر اسے لے جایا جاتا ہے، اور کتنے بڑی بھی پراپرٹی کا مالک ہو، اسے کتنے 20 اسکوائر فٹ، 15 اسکوائر فٹ میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور حالات تو یہ ہیں کہ بعض شہروں میں دفن کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنی زندگی میں بڑے بڑے فلیٹس کا مالک ہے، ولا ہے معین آباد میں، بڑا ولا ہے، اور بڑے بڑے جو ہے پراپرٹی شمس آباد میں ہیں، بڑی پراپرٹی جو ہے معین آباد میں ہے، بڑی پراپرٹی کسی جگہ وقار آباد میں ہے، لیکن جب وہ اپنے گھر میں مرتا ہے تو اس کے گھر والے جلد از جلد کوشش کرتے اسے لے جائیں، دفن کریں، اور دفن کرنے کے لیے جو چھوٹی سی زمین ملتی ہے بڑی مشکل سے، اور وہیں اس کا آخری ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو اس آخری ٹھکانے کے لیے تکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا الکبریاء ردائی، کبریا بڑاپن ہونا یہ میری چادر ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب اللہ کی اس کبریائی کو کوئی چیلنج کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں جو ہے رسوا کر دیتا ہے۔ تیسری چیز جس سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، وہ لا یعنی بات ہے، بیکار کی باتیں ہیں، جسے ہم چیٹنگ کہتے ہیں، بیکار جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں صبح سے شام تک، اور ہماری زبان سے صبح سے شام تک استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بہت کم نکلتا ہے۔ اس کے بجائے ہماری پوری کی پوری زندگی کامیڈی میں گزر جاتی ہے، ہنسی مذاق میں گزر جاتی ہے، ایک دوسرے کو جو کہ عیب جوئی میں گزر جاتی ہے، ایک دوسرے کو ستانے میں، اس کو نیچا دکھانے میں گزر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں سے دور رہتے تھے۔ آپ گھر جا کر جائزہ لیجئے، اپنا اسسمنٹ کیجئے کہ یہ 3 چیزیں آپ کو دنیا سے کتنا دور کر دے رہی ہے، آخرت سے کتنے دور کر دے رہی ہے، آپ کتنے بڑے نقصان میں ہیں اگر یہ 3 چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہوں گا، میرے ماں باپ پر قربان ہوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سوشل اکاؤنٹ نہیں ہے۔ آج ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا یوٹیوب چینل 1 ملین ہے، فلاں شخص کا یوٹیوب چینل جو ہے 10 ملین ہے، اسے ماہانہ 10 لاکھ کی آمدنی ہوتی ہے، اس کا جو ہے فیس بک فرینڈ جو ہے 5000 سے زائد ہو چکا ہے، اور اسے نئے اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت پڑ گئی، انسٹاگرام پورا فل ہو گیا ہے، اس کا موبائل ہینگ ہو گیا ہے۔ یہ ہم فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائک کرنے والے، جب ہم لائک کا بٹن دیکھتے ہیں آپ کی کسی پوسٹ پر کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائک کرنے والے ہر نماز کی سلام پھیرنے سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کم از کم 30 سیکنڈ پڑھنا پڑتا ہے، لیکن لائک کرنے کے لیے آپ کو فریکشن آف سیکنڈ لگتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور یہ اخلاق صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں تھے، غیر مسلم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ایمان نہیں لائے۔ ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس بات میں مشہور تھے، الامین، بڑے امانت دار ہیں، بڑے ٹرسٹوردی ہیں، آپ ہر امانت کو بحسن و خوبی انجام دیتے ہیں، اسے لوٹاتے ہیں۔ الصادق، سچے ہیں۔ یہ 2 صفتیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لوگ بھی مانتے تھے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے وقت قتل کرنے کا ارادہ کیا، وہ لوگ بھی
اپنی امانتیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ آج مسلمانوں کے کتنے بینکس ہوئے، مسلمانوں کے کتنے انویسٹمنٹ پلانس ہیں، مسلمانوں کے کتنے کمپنیز ہیں جو مسلمانوں کا پیسہ لے کر فرار ہو گئے۔ الامین دیکھیے، النجیب دیکھیے، البرکہ دیکھیے، ہیرا گولڈ دیکھیے۔ ابھی قریب جو ہے 6 مہینے پہلے DZN کوئی کمپنی تھی حیدرآباد کی، جنہوں نے مسلمانوں کے پیسے کو لے کر جو ہے چونا لگا دیا۔ آج مسلمانوں کے تعلق سے غیر مسلم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ تو جھوٹے ہیں، یہ امانت دار ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اور اسی لیے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مجھے جو معلوم ہے بمبئی کی ایک سوسائٹی جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے، کوئی بینک والا انہیں قرض نہیں دیتا ہے۔ قرض لینا دینا، بینک سے قرض لینے دینے کا حکم بعد کی بات ہے، لیکن اس علاقے کے لوگوں کو کوئی بینک قرض نہیں دیتا ہے، اس علاقے کے لوگ کو کوئی کمپنی جو ہے اپنے یہاں نہیں رکھتی ہے۔ اگر آدھار کارڈ میں اس علاقے کا نام ہے تو کمپنی والے کہیں گے نہیں بھائی نہیں، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے ہیں، اس لیے وہاں رہنے والے بھی اپنے آدھار کارڈ کا ایڈریس کوئی دوسرے رشتہ دار جو دور رہتا ہے۔ یہ حالت ہماری ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے، اچھے اخلاق کے ذریعے آپ غیر مسلموں کا دل جیت سکتے ہیں اور اسلام کے قریب آ سکتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا فرما دے۔ مسلمانوں کے اندر جو بد اخلاقی پائی جاتی ہے، جو بد اخلاقی پائی جاتی ہے، جو گناہ پائے جاتے ہیں، اللہ انہیں ان چیزوں سے دور کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔